اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں آج جو ہے ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج کا لیکچر اس کا جو ٹاپک ہے قرآن اور سائنس۔ زمین پر بسنے والی مخلوقات میں سے انسان کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی صلاحیت ہے؟ وہ صلاحیت عقل و شعور کی طاقت ہے، جس کی مدد سے انسان ساری چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اور کائنات کے سربستہ رازوں کو جان کر حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتدا ہی سے علم کی وجہ سے عزت اور توقیر بخشی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں وہی لوگ دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں جو علم میں آگے ہوتے ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سائنس کے لفظی معنی ہی علم کے ہیں۔ انسانی حوث اور عقل و شعور کی مدد سے کائنات کے سربستہ رازوں کو کھولنے والے علم کو سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور اس کا احسان ہے، کیونکہ اگر انسان کو سوچنے، سمجھنے اور عقل و شعور کی قوت عطا نہ کی جاتی تو انسان اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم کو ان سب چیزوں کے نام سکھائے۔ سائنس اشیاء کی حیت اور حقیقت جاننے کا نام ہے۔ اس علم کا تھوڑا بہت حصہ ہر انسان کو دیا گیا ہے، البتہ ہر انسان کو قوت فکر اور قوت علم میں فرق رکھا گیا ہے، یا قوت فہم میں فرق رکھا گیا ہے۔ علم کا دوسرا ذریعہ وحی ہے، اسے الہامی علم بھی کہتے ہیں۔ یہ علم صرف انبیاء اور رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس علم کی آخری کتاب ہے۔ علم کے دونوں ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، مگر دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ سائنس بہت ساری چیزوں کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکی۔ سائنسدان مفروضے پیش کرتے ہیں جو آج کچھ اور کل کچھ ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی چیز کے بارے میں تحقیق کر کے اس کے نتائج پیش کرتے ہیں، لیکن بعد میں خود اس کی تردید بھی کر دیتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ دور میں انسان نے سائنسی علوم میں حیرت انگیز ترقی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود ابھی تک کائنات کے بے شمار ایسے راز ہیں جن تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ سائنس کا تعلق انسانی عقل و شعور کے ساتھ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، انسان کی صلاحیتیں محدود اور نامکمل ہیں۔ قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک قرآن پاک کی کوئی آیات، کوئی بیان اور کوئی دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکا۔ قرآن کی تعلیمات مکمل، قطعی اور اٹل ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت کے بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت سے ایسے حقائق بیان کیے ہیں جن کا جاننا آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں کسی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ کائنات کے بارے میں بعض حقائق کا ذکر قرآن میں ہے جن کی حقیقت اب سائنسدانوں نے تحقیق کے ذریعے کھل گئی ہے۔ بہت سے ایسے پہلو بھی ہیں جو ابھی تک سائنس کی گرفت سے باہر ہیں۔ جہاں انسانی عقل بے بس ہو جائے وہاں ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے جو ہے کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ درجہ ذیل جو ہے قرآن مجید کے اندر چند مثالیں دی گئی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کائنات کا پھیلاؤ۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ مُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ اور دوسری مثال پودوں میں نر اور مادہ۔ پرانے زمانے میں انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی جانوروں کی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات جدید تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے اس وقت کہی جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ آیات کیا ہے؟ وہ آیات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے مختلف اقسام کی پیداوار جوڑا جوڑا نکالی۔ یہ تھی قرآن اور سائنس کی جو ہے تعلیمات، یا قرآن اور سائنس کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حرف۔ اس کے ساتھ آخری مثال میں دے دیتا ہوں، سورج کی حرکت۔ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق سورج ساکن تھا، مگر بعد میں خود سائنسدانوں نے اپنے اس خیال کی تردید کی کہ سورج ساکن نہیں بلکہ کیا ہے، متحرک ہے۔ قرآن پاک نے یہ بات جو ہے 1400 سال پہلے کہی تھی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا نظام ہے۔ یہ تھا جی قرآن اور سائنس۔ اب جو ہے قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن ایک الہامی علم ہے جو اللہ جو ہے اپنے رسولوں اور نبیوں پر جو ہے نازل کرتا ہے۔ اور جو سائنس ہے، سائنس جو ہے یہ انسان کے اپنے مفروضات ہوتے ہیں، ان مفروضات کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ہے اپنے دعوے پیش کرتے ہیں، اور یہ دعوے کبھی ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی غلط۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے میں نے جو ہے آپ کو قرآن مجید کی ایک آیات بتائی کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد میں نے جو ہے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے میں نے سورج کی۔ سائنسدان کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہا کہ سورج ساکن نہیں متحرک ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے دوسری مثال دی کائنات کی وسعت۔ ٹھیک ہے، سائنسدان اس بات کو نہیں مانتے تھے، قرآن نے یہ بات بیان دی کہ ہم نے کائنات کو بنایا اور اسے ہم اپنے زور سے جو ہے کیا دے رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری مثال جو ہے میں نے دی پودوں کے جو ہے نر اور مادہ۔ آج سے جو ہے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نباتات میں، پودوں میں نر اور مادہ یعنی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور سائنسدان جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے جو ہے تیار نہیں تھے اس وقت۔ اب جو جدید تحقیق ہے یہ اس پر اس بات پہ وہ ایگری ہو گئے ہیں، راضی ہو گئے ہیں کہ جو جدید تحقیق ہے اس نے ثابت کر دیا ہے واقعی ہی پودوں کے اندر جو ہے نر اور مادہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ تھی قرآن اور سائنس میں جو ہے فرق۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی میں نے آپ کو بتایا قرآن کی تعلیمات جو ہے قطعی اور اٹل ہیں، اور سائنس کی تعلیم جو ہے یہ قطعی اور اٹل نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہتے۔ آج ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ کائنات اس طرح ہے، کل آ کے دوسرا جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کائنات اس طرح، اپنے دلائل پیش کرے گا، یہ چینج ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن کی تعلیمات ہے وہ قطعی اور اٹل اور جو ہے وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ یہ جو ہے آج کا جو ہے وہ لیکچر تھا، میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اگر آپ کہیں تو میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہمارے جو ہے ٹاپک کا نام کیا ہے؟ قرآن اور سائنس۔
اور اس کے بعد میں نے جو ہے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات پڑھی کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے بتایا کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو طاقت دی ہے وہ عقل و شعور کی طاقت ہے۔ عقل و شعور کی مدد سے انسان جو ہے کائنات کے سربستہ رازوں کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور سائنس جو ہے اشیاء کی حقیقت اور ماہیت کے جاننے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کی تعلیمات اور سائنس کے جو مفروضات ہیں، قرآن کی تعلیمات آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی ہیں، سائنس کے مفروضات جو ہے آئے دن جو ہے وہ نئے آتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہاں جو ہے 3 مثالیں آپ کو بتائی ہیں۔ ایک سورج کے ساکن کی، کہ سائنسدان کہتے تھے کہ سورج ساکن ہے، تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سورج ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، اور اب خود سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ سورج کیا ہے، متحرک ہے، ساکن نہیں ہے۔ دوسری مثال دی تھی کہ کائنات کی وسعت، کائنات دن بدن پھیل رہی ہے، سائنسدان اس بات کو پہلے نہیں مانتے تھے، اب جو ہے اس بات پر انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہاں کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے، دن بدن وسعت اس میں آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تیسری مثال کیا تھی، پودوں میں نر اور مادہ۔ تو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پودوں کے اندر نر اور مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو ہے پودوں میں نر اور مادہ یعنی جوڑا جوڑا بنائے ہیں۔ سائنسدان جو ہے اس کو ماننے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے، اب جو جدید تحقیق ہے یہ اس کے بعد وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا، ہاں واقعی ہی پودوں کے اندر جو ہے نر اور مادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سبق کو آج جو ہے آپ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے جو ہے میں شارٹ کویسچن یا خالی جگہ جو ہے وہ میں بنا کر بھیج دوں گا، اور اس کے علاوہ اگر اس لیکچر کے دوران میں نے 2 سے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، اگر اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ جو ہے مجھ سے بیٹا رابطہ کر لیں، میں آپ کو دوبارہ جو ہے سمجھا دوں گا، جس بچے کو بھی کسی قسم کا ایشو ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آج جو پڑھا ہے اس کو جو ہے سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔